مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ کو نہ ماننے والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پیدا کرنے والے کا ان کی ڈکشنری میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، صرف قسموں میں او مائی گاڈ، اور جو حیران ہوئے نا او مائی گاڈ فار گاڈ سے، بس یہ دو چار گاڈ کا لفظ اس کے علاوہ یوز بولو نا یار نہیں ہوتا۔ مسلمان 5 ٹائم مسجد میں حاضری دے کر اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں کسی خدا کو مانتا ہوں، صرف خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں۔ 5 ٹائم مسجد میں حاضری آسان کام نہیں ہے، اور یہ 5 وقت کیوں رکھے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ جتنی نمازیں اللہ نے فرض کی ہے نا، اس میں زمین میں کوئی انقلاب آ رہا ہوتا ہے، ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کیا ہے؟ کئی گھنٹے رات کے اندھیروں میں انسان ڈوبا رہتا ہے اور پھر صبح کی روشنی پھوٹنا شروع۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ دوبارہ سے دن کو ہمارے اوپر طلوع کر رہا ہے، ٹائم چینج ہو رہا ہے نا۔ دیکھو اسلام نے گھڑی کا اعتبار نہیں کیا، گھڑی کا جو ٹائم چینج ہوتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ تو انسانوں کا وضع کرتا ہے نا۔ حقیقت میں انسان کی زندگی میں جو ٹائم کی چینجنگ ہے نا، وہ اس کا دن کی اندھیرے روشنی سے گہرا تعلق ہے، اسی کا ہماری باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو صبح کی روشنی طلوع ہونے والی ہوتی ہے، ایک دم زمین میں انقلاب آ رہا ہے۔ اس انقلاب کے وقت اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ پھر جب سورج بالکل بلندی پہ پہنچتا ہے، اس وقت ٹائم مکمل چینج ہو چکا ہوتا ہے نا، اس کائنات میں بڑا تغیر ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک طرف گھپ اندھیرا تھا اور اب ایک دم تیز دھوپ، پورا ٹائم چینج ہو گیا۔ تو ایمان والے اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ پھر شدید تیز روشنی کے بعد جب سورج ڈھلکتا ہے اور سورج کی تپش میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور شام ہونے لگتی ہے، تو شام کا ٹائم دن کی روشنی سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بالکل الگ ٹائپ کا وقت ہوتا ہے وہ۔ اس میں انسان کی باڈی میں بھی چینجنگ ہوتی ہے، تغیر پیدا ہوتا ہے، ہر لحاظ سے سب کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کی ایکٹیویٹیز چینج، شام کی ایکٹیویٹیز الگ ہوتی ہیں، دن کی روشنی الگ ہوتی ہے۔ تو عصر کی نماز کا حکم دیا گیا کہ یہ وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کا غروب ہونا بذات خود ایک اس کائنات میں ایک عظیم انقلاب ہے۔ اس وقت حکم دیا گیا اللہ کے در پہ حاضری دو۔ پھر جب سورج بالکل غائب، مکمل اندھیرا، عشاء کا وقت، پھر حکم دیا دوبارہ اللہ کے در پہ حاضری دو۔ سورج بنایا اللہ نے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں۔ تو کتنی زیادہ عبادت۔ تو جو اللہ کے علاوہ، اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، وہ نام سے اللہ کو مانتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اللہ کا کوئی تصور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں نا، تو آپ جتنے اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں ان کی عبادت میں مفاد پرستی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ بھئی یہ والا بھگوان کی عبادت اس لیے کی جائے گی کہ یہ آپ کو اولاد دے گا، یہ والا بھگوان تھوڑے کم ریٹ پہ ہے، یہ آپ کی جاب اچھی دلا دے گا، ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے نا۔ ہم فجر کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا؟ ارے بولو یار، شادی کرا دے گا؟ کتنے فجر پڑھنے والے اب تک کمارے گھوم رہے ہیں، کتنے فجر پڑھنے والے کر کے پچھتا رہے ہیں۔ تو بھائی فجر اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس کا حق ہے، چاہے وہ اولاد دے نہ دے، روز
گار دے یا نہ دے اللہ کا حق ہے, وہ تو پڑھنی ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں, خدا کی عبادت میں مفاد لازمی ہوگا, اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں اسی مفاد کا لالچ دے کے ان کو عبادت گاہوں کی طرف بلاتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ, مجھے تو ان کی اصطلاحات نہیں آتی ہیں, کہ فلاں ٹائم پہ فلاں بدھ کے سامنے اس اسٹائل میں حاضری دی جائے تو پھر یہ ہو جائے گا. ہمارے پاس کوئی آئے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا, ہم کہیں گے انسان کا بچہ بن جائے گا اور کچھ نہیں, سچا مسلمان ہو جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا. وہ بھینس والا قصہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, کٹا مر گیا تھا نا. نئے لوگ آ جاتے ہیں جلدی سے, پرانے بور ہوتے ہیں لیکن نئے والوں کو پھر مزہ بہت آتا ہے نا. وہ ایک آدمی کا نماز نہیں پڑھتا تھا, مولوی صاحب نے اس دیہاتی سے کہا نماز پڑھا کر, اس نے کہا نہیں بھائی میری بھینسیں ہیں, اتنا میں کیسے پڑھوں. انہوں نے کہا پڑھ لیا کر, تیری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی. اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. فجر پڑھی تو ایک بھینس مر چکی تھی. امام صاحب کے پاس گیا, یہ تو دودھ کیا زیادہ ہوگا, بھینس ہی مر گئی. اس نے کہا ظہر پڑھ, ابھی اللہ تجھے آزما رہا ہے. وہ امام صاحب کا موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں تھا. بھائی اللہ کے لیے پڑھو, بھینس مرے زندہ رہے تمہیں کیا کرنا ہے. اس نے کہا چلو ظہر پڑھ کے دیکھتے ہیں. ظہر پڑھی تو دوسری بھینس مر گئی. بڑا پریشان ہوا. امام صاحب نے کہا اللہ آزما رہا ہے, بس دیکھ رہا ہے, ابھی ایک دم بڑھے گا دودھ. عصر پڑی, تیسری بھینس مر گئی. مغرب پڑی, چوتھی بھینس مر گئی. بڑا پریشان, ایک کٹا رو رہا تھا, چیخ رہا تھا بہت زیادہ. بھینس کے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں نا, شور مچا رہا تھا. تو یہ دیہاتی اسے کہتے ہیں زیادہ شور نہیں مچار, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے 4 فرض پڑے ہیں, تو خالی 2 نفل پڑھوں گا مر جائے گا. تو اس کا تو آپ کو اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب نظر آئیں گے ان میں کیا ہے, یہ وظیفوں کا بھی تو یہی تصور ہے نا. یہ والا وظیفہ پڑھ لو تو یہ والا کام ہو جائے گا, یہ والا پڑھ لو. جو مسجد میں بہت نیک نظر آئے نا, اللہ اللہ کر رہا ہے, 100% تو نہیں لیکن غالب گمان ہے کہ اس کی کہیں شادی اٹکی ہوئی ہے, کسی پیر نے اس کو وظیفہ بتایا ہوا ہے. ورنہ اتنے نیک لوگ مارکیٹ میں کہاں نظر آتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کر رہے ہوں. اور جو دل کو سکون ملتا ہے نا ذکر کرنے سے, وہ وہی ذکر ہے جس میں صرف اللہ مقصد ہو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب اللہ کا ذکر کرتے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. اردو میں ہے نا یہ خاندانی, اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے یار. خیر یہ انگلش میں نہیں ہو سکتا یہ شعر. ایسے استعارے اور ایسے کنائے آپ کو اردو میں ہی ملیں گے. پہلے اس کا پس منظر سمجھانا پڑے گا. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. شرابی جب شراب خانے میں جاتا ہے تو شراب کا دور چل رہا ہوتا ہے نا, مست ہو کے پی رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے نا شراب کا, شرابی کہہ رہا ہے اگر یہ رک گیا تو میرا دم بھی, دم بھر کے لیے بھی یہ اگر رک گیا, یعنی دم بھر کا مطلب چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ رک گیا تو میرا دم نکل جائے گا. کیونکہ شرابیوں کو شراب سے عشق جیسی محبت ہوتی ہے, تو بعض دفعہ اہل اللہ وہاں سے محبت ادھار لے کے, کیونکہ وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا لوگوں کی, تو وہ پھر اللہ کی محبت پہ فٹ کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں وہی چیز آتی ہے جس سے وہ مانوس ہوں. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ جو جام کا دور چل رہا ہے نا, یہ اصل میں میرے زندگی کا دور ہے, یعنی میرے خون کا دور ہے. تو دم بھر کے لیے بھی یہ سیٹ اپ اگر رک گیا, دم بھر کے لیے, تو میرا دم رک گیا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی عادت تھی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوتے تو اللہ زور سے ان کی زبان سے نکلتا تھا. تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ غیر اختیاری ہے. دم گھٹنے لگتا ہے تو ایک دم اللہ کا نام زبان سے جاری ہوتا ہے.
تو وہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ کو ذکر میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ ثواب ان کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے. شرابی جو شراب پیتا ہے ثواب کے لیے پیتا ہے, اسے تو گناہ مل رہا ہوتا ہے, لیکن آپ اس سے چھڑواؤ, کہہ رہے نہیں چھوڑوں گا, کہے گا بھائی ہم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے, کہے گا نا. ہیروئن چی سے کہیں کہ بھائی تو ہیروئن چھوڑ دے, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے, تو وہ کہے گا کس نے کہا ثواب ہے, کیونکہ ثواب سمجھ کے تھوڑی پی رہا ہوں. ارے پھر کیوں پی رہا ہے, کہے گا بھائی تو بھی ایک سٹا لگا کے دے, مزہ نہ آئے پیسے واپس, کہے گا نا, چھوڑ مجھے نصیحت نہ کر. کف الملام یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ و شقائہ. متنبی سے بادشاہ نے ایک شاعری کا مطالبہ کیا نا, تو متنبی نے اشعار پڑھنا شروع کیے. اب مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی کوئی سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے, اس پہ نہ فٹ کرنا شروع کر دے, اور بجائے وہ دنیا مردار کی محبت کم ہونے کے بڑھ نہ جائے, تو اس کو اچھے رخ پہ ہی لے کے جائیں. تو شاعر نے کہا کہ جس کو بھی عشق ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, ابے کیا تو دل دے بیٹھا ہے, ابے انسان کا بچہ بن, کہتے ہیں نا لوگ اس کو. اور خاص طور پر عورتوں کی ملامت زیادہ خطرناک ہوتی ہے مرد کے لیے, کہ مرد کو کسی سے عشق ہو جائے تو عورتیں ملامت کرتی ہیں تو وہ اور زیادہ پھر تیش میں آتا ہے, عورتیں آر دلاتی ہیں. تو شاعر جو ہے نا عاشق بن کے ان عورتوں کو جواب دے رہا ہے, یا لائمی ہے مجھے ملامت کرنے والو, کف الملام عن الذی, اس شخص سے ملامت کو روک لو, اغناہ طول سقامہ و شقائہ, جس کو اس کی بیماری اور بدبختی کا مطلب اس محبت میں کامیاب نہیں ہو رہا, اس نے پہلے ہی کمزور اور لاغر کر دیا ہے, تم ملامت کر کر کے اور اس کو آدھا کر رہے ہو, کچھ ترس کھاؤ اس کے اوپر, یہ ٹائم ملامت کرنے کا نہیں ہے. اور پھر آگے کا شعر بڑا خاندانی کہا اس نے, جو اصل شعر ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. عذل العواذل حول قلب الطائہ وهو الاحبۃ منہ فی سودائہ, یشکو الملام الی اللوائم حرہ ویصد حین یلمن عن برحائہ. پھر کہتے ہیں دیکھو تمہاری جو ملامت ہے نا وہ مس کال کی طرح ہے. مس کال کا لفظ تو اس نے استعمال نہیں کیا, میں استعمال کر رہا ہوں, اور وہ ہوائی فائرنگ ہے. یہ ملامت کے نکلے ہوئے تیر نشانے پہ لگ نہیں رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ملامت کرنے والیوں کی جو ملامت ہے میرے پریشان دل کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور محبوب کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر سیاہ نقطہ ہے, اس کے اندر ہے. تو دونوں کا یعنی وہ جو ملامت کے تیر ہیں وہ تو دل کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں, اور محبوب دل کے ارد گرد نہیں ہے, وہ دل کے اندر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دل کے ارد گرد تیر چکر کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ ملامت کرنے والوں نے جو ملامت کا تیر پھینکا ہے وہ تو آپ کے دل کے اندر پھینکا ہے نا, تو دائیں بائیں نکل کیوں رہا ہے؟ وہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مزہ نہیں آ رہا, میرا خیال مزہ نہیں آ رہا, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو شعر. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ملامت کر رہی ہیں تو ملامت تو دل میں جا کے گھسنی چاہیے, اور محبوب کی محبت کو کک آؤٹ کر کے باہر نکال دینا چاہیے. وہ تیر لگ کیوں نہیں رہا بھائی؟ وہ تو نشانے پر لے رہی ہیں, وہ ملامت کرنے والی جو تمہارے دل پہ جا کے اس کا ملامت دل پہ اثر کرنی چاہیے, وہ دائیں بائیں گھوم کے نکل کیوں رہی ہے؟ تو متنبی اگلے شعر میں اس کا جواب دے رہا ہے, یشکو الملام الی اللوائم حرہ, کہہ رہے محبوب کی محبت کی جو گرمی ہے نا وہ گرمی اتنی شدید ہے کہ جب ملامت کے تیر قریب آتے ہیں تو یو ٹرن لے کے واپس ہو جاتے ہیں, اور ملامت کرنے والوں کو خبر دیتے ہیں, شکایت کرتے ہیں بھائی بہت گرم ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں جلانے کے لیے جلنے کے لیے مت بھیجو. وہ جا کے اور الٹا انہی کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں, انہی پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا مردار کے عاشقوں کا حال ہوتا ہے. تو جس کو اللہ سمجھ میں آ جائے تو اس کو اللہ کا نام لینے میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے. یہ تو اہل اللہ کا حال ہوتا ہے. تو ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس
ذکر پہ ہمیں ثواب مل رہا ہے یا اس ذکر پہ ہمارا کوئی کام بن رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ثواب کی ہمیں ضرورت ہے, اللہ ہمارے کام بھی بنا دے, لیکن ہمیں تو اس عمل میں لذت اتنی آتی ہے, مزہ اتنا آتا ہے کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. فرماتی ہے جو اللہ کے ذکر کا دور ہے نا, جو زبان پہ ذکر جاری ہوتا ہے, اسی سے تو ہم زندہ ہیں. یہ نعمت ہم سے اگر چھین لی تو ہم تو مر جائیں گے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال, جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو, کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا, کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا, مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہونا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے, اہل اللہ کو دیکھا ہے, کوئی نعمت سامنے آئی نا, جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے, پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم, دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا, ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار, اللہ والے کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اللہ کا شکر, اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے, دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے, کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی. گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا, اللہ کو یاد کرے, صرف روایتی نہیں. روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے, یہ بھی ٹھیک ہے, سنت ہے, لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا, اس میں تو استحضار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا. اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں اگر اپنے ہوں, پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان, وہ ٹینشن, ابے لے کے جا یار ان کو. تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں. بھائی یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے, یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے. بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگے نہ لگیں, بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا. تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو, کس کا شکر ادا کرو, اے اللہ تیری نعمت ہے, کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی. ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے. صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا کہ کیوں ہو گئے. کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے؟ اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ. فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا, تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو اس لیے خون جلے گا, یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا. کیا خیال ہے؟ اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا, کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا. اس لیے بھی جلتے ہیں. دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں, اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے, اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو, اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے, ایک دھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو, اس میں بڑا مزہ ہے.